رحیم گل پلازہ میں جو واقعہ ہوا ہے، بدترین آگ جس نے بہت سے لوگوں کو جھلس کے ہلاک کر دیا، شہادتیں ہوئیں، مائیں باہر کھڑی ہوئی چیخ رہی ہیں، ہمارا بیٹا ہے اندر، ہمارے لواحقین اندر موجود ہیں، رو رہی ہیں۔ میڈیا پہ یہ مناظر دیکھے نہیں جا رہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چیخ و پکار ایک مچی ہوئی ہے۔ اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ایک ایک گھنٹہ لیٹ پہنچ رہی ہیں۔ ملک جس بدحالی کا شکار ہے وہ میرا خیال ہے کسی ہوش مند سے یہ حالات مخفی نہیں ہیں۔ کراچی 70% GDP دیتا ہے پورے ملک کے لیے، 70% بجٹ کراچی سے پورا ہوتا ہے۔ یہ ایک سٹی نہیں ہے بلکہ ایک کنٹری ہے۔ میں نے ایسے کنٹری دیکھے ہیں جو کراچی سے چھوٹے ہیں، ان کا رقبہ کراچی سے کم ہے، ان کی آبادی کراچی سے کم ہے۔ ایک ایسا شہر جس کی آبادی 2.5-3 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ اپنے حقوق سے محروم ہے، اور کراچی کے باسی ان کی جو حقوق ہیں وہ روز بروز زمین میں دھستے چلے جا رہے ہیں بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ گٹر کھلے ہوئے ہیں، آئے دن واقعات ہیں، بچہ گٹر میں گر گیا، لیکن اس پہ ایکشن کیا لیا جا رہا ہے؟ کیا اس پہ حکومت سندھ کا جو رسپانس ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیرو ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اب یہ واقعہ ہوگا، اب یہ واقعہ ہوگا۔ ٹارگٹ کلنگ میں آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے رمضان میں جب بہت زیادہ قتل و غارت شروع ہو گئی تھی ڈاکوؤں کے ہاتھوں، اور حکومت نے کوئی اس پہ رسپانس نہیں دیا، حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے، پولیس کے اختیارات بڑھانے کے لیے، رینجرز کے اختیارات بڑھانے کے لیے، تاکہ بھئی یہ ڈاکوؤں کو کنٹرول کریں۔ سویڈن سے ایک جوڑا آیا، نیا شادی شدہ جوڑا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا، اس بچوں کے سامنے اس کے باپ کو ڈاکوؤں نے مارا ہے، یہیں ناگن چورنگی پہ۔ اتنے واقعات ہو رہے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی دھڑلے سے لوگ قتل ہو رہے تھے۔ تو میں نے اس وقت جذبات میں ایک بیان دے دیا تھا کہ 27ویں رات کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حکومت سندھ میں جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان واقعات کے، میں ان کے خلاف بددعائیں کروں۔ آپ حیران ہوں گے، 27ویں رات کو جب ہم نے ختم قرآن پہ دعائیں مانگنی تھی، میرے دوست کا فون آیا کہ مجھے ڈاکوؤں نے گولی مار دی ہے، اور میری 27ویں رات ہاسپٹل میں گزری اپنے ایک ریلیٹیو کے ساتھ جس کو 4-5 گولیاں ڈاکوؤں نے ماری تھی، اور پوری رات میں نے اس کے ساتھ وہاں گزاری۔ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں جس میں جنگ مسلط نہ ہو ایسے حالات نہیں ہوتے۔ اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو کسی کنٹری نے اٹیک کر دیا ہوتا ہے۔ حکومتی نااہلی اور حکومت کے جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کے سبب ایسے حالات شاید پاکستان سے زیادہ یا خاص طور پہ کراچی سے زیادہ کہیں بھی اتنی بدحالی نہ ہو۔ 24 گھنٹے آگ لگی رہی ہے، 24 گھنٹے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ رہی ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ کیا یعنی پہلے سے انتظام کیوں نہیں تھا؟ اور پے در پہ واقعات آپ KPK میں دیکھ لیں، کیا دنیا میں کہیں آپ نے ایسا واقعہ دیکھا کہ دریا کے بیچ میں میاں بیوی بچے والدین اور پوری فیملی کھڑی ہوئی ہو، اور ایک ایک کر کے ان کے بچے دریا کی موجوں کے حوالے ہو رہے ہوں، اور وہ چیخو پکار 1 گھنٹے سے انہوں نے چیخو پکار مچائی ہوئی ہو کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے، اور 1 گھنٹے میں کوئی مدد کے لیے نہ پہنچ پائے، اور وہ ایک ایک کر کے، یعنی آپ خود تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لینا، آپ کا کوئی بیٹا آپ کے سامنے پانی کی موجوں کے حوالے ہو رہا ہو اور آپ چیخ رہے ہو، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی ماں، آپ کے باپ، تو کیا کنڈیشن ہوگی؟ یہ ہو رہا ہے ہمارے کنٹری میں، اور آئندہ بھی کوئی ہمیں امید نظر نہیں آ رہی کہ حالات ٹھیک ہوں۔ تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ میں یہ احتجاج اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، الحمدللہ بہت سارے لوگ جو بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ حکومت کی نااہلی، جب تک ہم اس طرح بھرپور طریقے سے احتجاج نہیں کریں گے، گورنمنٹ حرکت میں نہیں آئے گی، متعلقہ ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیں 1200 چھوٹی چھوٹی دکانوں پر مشتمل ایک مارکیٹ ہے، اس میں آگ سے بچانے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ یہ سوال سب سے پہلے اس کی ذمہ دار حکومت ہے، اس کے بعد متعلقہ ادارے ہیں، اس کے بعد وہ بلڈرز بھی ہیں جنہوں نے بلڈنگیں بنائی اور ان کو یہ انتظام نہیں کیا کہ یہاں اگر آگ لگ جائے گی تو اس کے لیے ایگزٹ کیسے ہوگا، لوگ بھاگیں گے کیسے، آگ بجھانے کا کیا انتظام ہوگا۔ ہم نے اداروں میں دیکھا ہے، آپ دارالعلوم کرنگی میں جائیں، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ایک مدرسہ بنایا، پہلے سے اس مدرسے کی عمارت کو ایسا ڈیزائن کیا کہ خدا نخواستہ اگر آگ لگتی ہے تو طلبہ کے بھاگنے کے راستے ہوں۔ پھر آگ سے بچانے کے جتنے بھی انتظامات ہیں، جتنی بھی SOPs ہیں، ان تمام کو اپنے مدرسے میں لاگو کیا۔ جامعہ الرشید آپ جائیں، ایک مدرسہ ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا بزنس ہو رہا ہو، وہاں پہ ایک مدرسہ ہے جہاں لوگ قال اللہ قال رسول پڑھ رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے انتظام کیا کہ بھائی اگر خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو
راستے ہوں جہاں سے طلبہ باہر بھاگ سکیں اور آگ بجھانے کے انتظامات ہوں، سلنڈر جو لگائے جاتے ہیں، ایسے اداروں میں انتظامات ہو رہے ہیں. اور 1200 دکانوں پر مشتمل ایک بلڈنگ جو کراچی کا دل صدر، اور اس صدر کے بھی بیچوں بیچ ایک ایسی عمارت ہو جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ اربوں کھربوں روپے کا بزنس کر رہے ہوں، وہاں جناب آگ سے بچنے کا، آگ لگ جائے تو بجھانے کا، اور ایگزٹ کے راستے ہی نہیں ہے وہاں پہ. اس سے بڑی یعنی کسی قوم کی ناکامی اور کسی حکومت کی ناکامی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں کراچی کے باسی ہونے کے حیثیت سے ایک اپنا احتجاج ایک ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، اور جو ہم نے باہر دنیا میں ٹریولنگ کی ہے تھوڑا بہت اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں جتنی بھی آرگنائزڈ قومیں ہیں، جتنی بھی قومیں جو مہذب قومیں سمجھی جاتی ہیں، وہ آگ سے بچنے اور قدرتی حادثات سے بچنے کا پہلے انتظام کرتی ہیں، اس کے بعد عمارتیں بنتی ہیں اور اس کے بعد نقشے پاس ہوتے ہیں. آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، کینیڈا میں جائیں، جہاں بھی دنیا میں سفر کریں آپ، اس قدر انہوں نے انتظامات کیے ہوتے ہیں. یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب آپ باہر سفر کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جیسے لائنوں میں پانی آتا ہے تو انہوں نے آگ بجھانے کے لیے پانی کی لائنیں الگ سے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں آگ لگی تو ان لائنوں کو کھولا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ٹینک بھر بھر کے آ رہے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے فائر بریگیڈ کی ٹینکروں کو فل ہونے میں، پھر ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو سکتے ہیں. جب کہیں حادثہ ہوتا ہے تو کھچا کھچ رش بڑھ جاتا ہے وہاں پہ، تو اس کا انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے. آپ ان ملکوں میں جائیں، آپ دیکھیں ہر عمارت میں ایک بٹن ہوتا ہے. آپ واش روم میں جائیں گے نا، ریسٹ روم میں، وہاں بھی ایک بٹن ہوتا ہے، ایمرجنسی بٹن. خدا نخواستہ آگ لگ گئی، آپ نے یہ بٹن آن کر دینا ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ، پولیس اور ایمبولینس تینوں کے تینوں فوراً پہنچتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. لیکن ہمارے ہاں میرے ایک دوست نے مجھے واقعہ سنایا، ان کے آفس میں آگ لگ گئی. یہ واقعات تو وہ ہے جو مشاہدے پر مبنی واقعات ہیں. ان کے آفس میں آگ لگی، پورا جل گیا. میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا یہ آپ کے آفس میں ہوا کیا؟ کہتے ہیں آگ لگ گئی تھی. میں نے کہا فائر بریگیڈ کے نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا میں نے فائر بریگیڈ کے محکمے کو فون کیا تو وہ آئے، اور آ کے انہوں نے اچھی طرح سروے کیا اور فون کر کے بتایا کہ بندہ کوئی نہیں مرا ہے، یعنی بندے سب نکل گئے. مطلب بزبان حال انہوں نے پیغام دیا کہ بندے چونکہ بچ گئے لہذا کوئی جلدی نہیں ہے، تسلی سے آ جاؤ. تو آپ دیکھیں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آگ میں جل کے مرنا کس قدر اذیت والی موت ہے یہ، اور کس قدر یہ یعنی لا يعذب بالنار الا رب النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے، جو قیامت کے دن اللہ نافرمان بندوں کو آگ میں ڈالے گا. لیکن ہماری حکومتوں کی نااہلی اور ان بلڈرز کی نااہلی جو عمارتیں بناتے ہیں، اور عمارت بناتے وقت، بلڈنگ بناتے وقت اس کا خیال نہیں کرتے کہ بلڈنگ کا ڈیزائن ایسا بنایا جائے کہ خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو نکلنے کا پورا انتظام ہو. تو جو کسی برائی کا سبب بنتا ہے، قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جس نے وہ برائی کی ہو. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرہا ووزر من عمل بہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اچھائی کو پروموٹ کیا تو جب تک وہ اچھائی رہے گی اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے کسی برائی کو یا ظلم کا یا برائی کا سبب بنا تو یہ جو سبب بنا یہ بھی اس برائی میں برابر کا مجرم ہے. آپ کسی کو قتل کر دیں یا قتل کرنے کا ذریعہ بن جائیں تو ذریعہ بننے سے بھی آپ ایک نوعیت کے قاتل کہلاتے ہیں. تو میں اپنے ان بھائیوں سے، بہنوں سے جو بھی اس حادثے میں شہید ہوئے ان سے پرزور تعزیت کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حادثاتی طور پر آگ میں جل کے مرنے والا بھی شہید ہے اور پانی میں ڈوب کے مرنے والا بھی شہید ہے. تو یہ ہمارے بھائی شہادت کے رتبے پر پہنچ گئے. اور اس میں ایک بڑی عجیب بات یہ کہ ایک فائر فائٹر جو تھا فائر بریگیڈ کے عملے میں، ایک شخص آگ بجھاتے ہوئے وہ بھی اس حادثے میں شہید ہوا. اس کی شہادت تو بہت بڑی شہادت ہے. جو لوگوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھا اس کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے، اس کی اس نیکی کو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے، اور اس کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. ایک اور بات میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ جو گل پلازا ہے اس میں کروڑوں کا نہیں اربوں کا بزنس ہو رہا تھا، اور یہ وہ تاجر تھے جو پورے ملک میں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوا سب سے زیادہ تعاون ان تاجروں کا ہوتا تھا. دینی مدارس، مساجد اور سیلاب، زلزلے
جہاں بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کراچی سب سے آگے ہوتا ہے ان مسائل کو حل کرنے میں. 2005 میں KPK میں زلزلہ آیا تھا, سب سے زیادہ مدد جو کی تھی کراچی کے تاجروں نے کی تھی. ان تاجروں کا اربوں کھربوں کا نقصان ہو چکا ہے. حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ 1 کروڑ روپے دینے کا, اللہ کرے دے دیں, لیکن یہ 1 کروڑ روپے سے بہرحال اس اربوں کھربوں کی تجارت کی تلافی نہیں ہو سکتی جو نقصان ہو چکا ہے. تو آئندہ کے لیے ایسی تدابیر اختیار کی جائیں کہ یہ نقصان نہ ہو, اور جن تاجروں کا نقصان ہوا ہے ہماری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے, اور جو صدقات و خیرات انہوں نے کیے ہیں اللہ ان صدقات و خیرات کی لاج رکھ کر اس سے زیادہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بار بار ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمیں حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دینا چاہیے. بہت سے لوگ تو اس طرح کی بھی آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ کراچی 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا زمین میں دھنس رہا ہے. تو کچھ ایسی بھی صدائیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں, بھائی کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. کچھ کہہ رہے ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. میں اب سیاسی آدمی نہیں ہوں, سیاسی باتیں کرنا میرا کام نہیں ہے, یہ تو عوام فیصلہ کرے گی, اور جو اختیارات با اختیار لوگ ہیں, با اثر لوگ ہیں, وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ پے در پے اس طرح کے واقعات سے ایسا نہ ہو کہ سول نافرمانی شروع ہو جائے. لوگ ملک میں پہلے ہی بدحالی پھیلی ہوئی ہے, امن خراب ہے ملک کا, اور زیادہ بدامنی پھیلنا شروع ہو جائے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں کراچی میں اول تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے. جب وہ شروع ہوتا ہے اگر سال سوا سال کا پروجیکٹ ہو تو اس کو 2 ڈھائی 3 سال لگ جاتے ہیں. گرین بس کا آپ حال دیکھ لیں نا, گرین بس شروع ہونے, ہم تو بچپن میں سنا کرتے تھے گرین بس شروع ہونے والی, ہوتے ہوتے ریٹائرمنٹ کی عمریں ہو گئیں اور وہ اب جا کے شروع ہوئی ہے. 4K چرنگی کا آپ حال دیکھ لیں. 4K چرنگی سن رہے تھے کہ جی بن رہی ہے, بنتے بنتے اتنا ترسا دیا حکومت نے کہ لوگوں کے زبانوں سے بد دعائیں نکلنا شروع ہو گئیں کہ یار تم یہ کام نہ شروع کرتے تو اچھا تھا. یعنی ٹریفک پھنس جاتا تھا وہاں پہ, اور میمز بنانا لوگوں نے شروع کر دیے کہ بھائی ایک مجسمہ ملا ہے, ایک جو ہے ممی ملی ہے, اس نے کہا ہے کہ جب یہ 4K چرنگی بن جائے تو مجھے اٹھا دینا ہے. اس طرح کی میمز بننا شروع ہو گئی تھی. جماعت اسلامی والا نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا اس موقع پر کہ بھائی اس کو بناؤ, اس کو مکمل کرو. تو بنانے میں اتنا ٹائم لے لیا. آپ یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں, حکومت جب ایک روڈ کھود دیتی ہے تو کھودنے کے بعد اس کو اتنا لمبا کھینچ لیتی ہے, ٹریفک پھنس رہا ہے, لوگوں کی لیٹ ہو رہے ہیں, لوگ ایمبولینس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. پریگننٹ خواتین ہم نے دیکھی ہیں, ٹریفک یعنی واقعات سنے, پریگننٹ خواتین کے بچے ایمبولینس میں ہو گئے, ہارٹ اٹیک کا مریض ایمبولینس میں اس کی جان نکل گئی. یہ حالات چل رہے ہیں جی. تو یا تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے, شروع ہوتا ہے تو سال سوا سال میں ختم ہونا چاہیے, وہ 5 6 سال کھنچتا چلا جاتا ہے. سڑکیں ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں, ان کو بند نہیں کرتے ہیں. تو ایک عجیب بدحالی ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ سول نافرمانی کی طرف آ جائیں, یا کراچی میں جو اس طرح کی باتیں ہیں, یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے, کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے, ایسی تحریکیں زور پکڑ گئیں تو پھر کیا ہوگا یہ واللہ عالم. میں اس بارے میں تبصرہ نہیں کرتا, لیکن یہ کہ اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں. تو خدا را کراچی پر رحم کیجئے. اور عوام سے میں ایک گزارش کر سکتا ہوں, میں ظاہر ہے کوئی ایسا نمائندہ نہیں ہوں کہ میں عوام سے جو ہے وہ احکامات جاری کرنا شروع کر دوں. ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دیں. میں نے ولاگ بنائے ہیں جس میں کراچی کے لوگوں نے خود چندہ کر کے اپنے گلی کی سڑکوں کو ٹھیک کیا. ایسے علاقے ہیں, میرے ولاگ آ جائیں گے انشاءاللہ. اپنے علاقوں کو خود لوگوں نے بنایا. گٹروں کے ڈھکن میں نے بھی اپنے پیسوں سے لگائے ہیں, اور لوگوں سے چندہ کر کے اپنی گلی محلے کے کچھ گٹر کے ڈھکن ہم نے خود لگائے ہیں. تو اپنی مدد آپ کے تحت آپ کراچی میں سروائیو کریں گے تو سروائیو کر جائیں گے. کل بات ہو رہی تھی ہمارے دوستوں میں کہ یار یہ صفائی ستھرائی گلیوں میں ہو نہیں رہی ہے, تو کسی نے بتایا کہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو پیسہ دیں آپ, وہ صفائی اچھی کر دیتے ہیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, گورنمنٹ کو الگ پیسہ جاتا رہے, وہ قیامت میں خود ہی حساب دیں گے. ہم پرائیویٹ کمپنیوں سے رابطہ کر کے گلیوں کی صفائی کر لیں. تو ہم نے تو سروائیو کرنا ہے نا, ہم نے تو رہنا ہے. جب تک اس دنیا میں رہنا ہے تو اس طرح سے تو نہیں رہنا ہے کہ ہمارے بچے گٹروں میں گریں اور جگہ جگہ آگ لگے اور نلکوں میں پانی نہ ہو. اب آپ دیکھیں نا, یہ بھی تو ہے نا کہ پانی نہیں آ رہا تو لوگ ٹینکر خرید کے ڈال رہے ہیں, حکومت پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں. کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گھروں کے اندر قحط سے کہ پانی نہیں حکومت دے رہی ہے. تو وہاں بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے اپنی مدد, آپ کے تحت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, چاہے بھیک مانگ کے خرچ کرنا پڑے ہمیں. تو اس طرح آپ جو بھی دکانیں ہیں, بہت کنجسٹڈ ایریاز ہیں, وہاں ہمیں خود کمپنیوں کو بلا کے سروے کروانا چاہیے کہ بھئی خدا نہ خواستہ یہاں آگ لگ جاتی ہے تو پہلے سے آپ ہمیں SOPs بتائیں کہ کیا SOPs ہیں جن پر عمل کر کے ہم آگ کی
جو حادثہ ہے اس سے بچ سکتے ہیں. خدا نخواستہ کسی الیکٹرک وائر میں آگ لگ جاتی ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. باہر ملکوں میں بچوں کو سلنڈر تک کے استعمال کا طریقہ اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں گیس کے، اب تو گیس بھی نہیں آ رہی نا، میرے اپنے گھر میں 7 یا 8 سلنڈر ہیں، آپ اندازہ لگائیں. 4 گھروں کے سلنڈر الگ اور گیزر کے سلنڈر، کیونکہ گیزر میں بھی گیس نہیں آ رہی ہوتی، اور سلنڈروں کا بل میں اگر آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ کے ہوش اڑ جائیں. ہر چیز کے لیے ہم نے سلنڈر لگایا ہوا ہے، گیس کا پریشر ہی نہیں ہے، اور پھر بھی گھر والے روتے ہی رہتے ہیں گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے. تو یہ حال ہے. تو باہر ملکوں میں بچوں کو گیس کے سلنڈر تک کے استعمال کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. بچپن میں ہی ان کو یہ چیزیں اسکولوں میں پڑھا دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں کہ آگ لگ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، الیکٹرک وائر کی آگ لگے تو کیا کرنا ہے، اور دوسری آگ لگے تو کیا کرنا ہے. تو اسکولوں میں نہ تعلیم ہے. یہ سندھ کا زیادہ برا حال ہوا ہے، سب کو پتہ ہی ہے. پنجاب نسبتاً بہتر چل رہا ہے، سندھ کا حال زیادہ خراب ہوا ہے. تو حکومت کو یا تو ہم برا بلا کہہ کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں، یا پھر یہ کہ ہم اپنی حفاظت اور اپنی مدد آپ کے تحت سروائیو کرنا سیکھیں. اللہ تعالی ہمارے کراچی کو امن کا گہوارہ بنائے، حادثات سے اللہ کراچی کی حفاظت فرمائے، اور کراچی جس طرح پورے ملک کی خدمت کر رہا ہے، پورے ملک کو بھی تھوڑی سی کراچی کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گلگت کے کسی ہوٹل میں تھا، پرانی بات ہے 2010 یا 11 کی، کہیں ہم گاؤں میں تھے، ہوٹل میں چائے پینی پڑ گئی مجھے. تو میں نے جب چائے پی تو ہوٹل والے نے پیسے نہیں لیے مجھ سے، بلکہ ہماری پوری ٹیم سے نہیں لیے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آپ کراچی سے آئے ہو. اور وہ بڑا جذباتی ہو گیا، کہنے لگا کراچی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اور کہ اس گاؤں میں شاید ہی کوئی فرد ہو جس کو کراچی نے کھلایا نہ ہو. تو 70% تو حکومت کے کاغذات میں ہے، باقی کراچی جو کما کے لوگوں کو دے رہا ہے، روزگار ظاہر ہے جہاں آبادی ہوتی ہے وہیں روزگار ہوتا ہے. ملٹیپل کلچر ہیں یہاں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، اور سندھی بھی ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں. تو ملٹیپل کلچر، مہاجر بھی ہیں، اور مختلف قومیں، ہزارہ والے بھی ہیں، اور بلتستان کے لوگ بھی ہیں، کوہستانی بھی ہیں. اتنے ساری قومیں یہاں بستی ہیں، ملٹیپل کلچر ہے، بے شمار زبانیں ہیں، بے شمار تہذیبیں ہیں، بے شمار کلچر ہیں. خدا را حکومت اس شہر کو شہر کا درجہ ہی دے دے، ورنہ اصولی طور پر تو ایک کنٹری کی حیثیت ہے کراچی کی. تو اللہ تعالی ہمارے شہر کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، صاف ستھرا کر دے کراچی کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، اور ان حادثات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور میں آخر میں پھر تعزیتی کلمات کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس حادثے میں شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اور آئندہ ایسا حادثہ ہو اس سے پہلے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اور ہمیں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ. ایک چھوٹی سی جگہ پہ 1200 دکانیں ہیں، آگ بجھانے کا پہلے سے کوئی انتظام نہیں ہے. حکومت تو جو ہے وہ ہے، سب کو پتہ ہے حکومت کی کون سا ایسا کام ہے جس پہ کہا جائے کہ حکومت ذمہ دار ہے، لیکن ہماری اپنی ذمہ داریاں بھی تو بنتی ہیں. اب جب یہ آگ لگی ہے تو ہمارے دوستوں نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ کو اپنے گھر میں پہلے سے خود سے انتظام کرنا چاہیے. چھوٹا سا سلنڈر آتا ہے، آپ لگا دیں گھر میں. تو ہم سب اجتماعی سطح پہ بے پرواہ ہیں. تو یہ بے پرواہی جب کسی شخص کی انفرادی زندگی میں ہوتی ہے تو جس معاملے میں بے پرواہی برتے گا فطرت انتقام لے گی اس سے. فطرت بہت ظالم ہے، نہیں چھوڑتی، نہ کسی دیندار کو چھوڑتی ہے نہ کسی کافر کو چھوڑتی ہے. یہ لاپرواہی، بے پرواہی نہیں، لاپرواہی. اور بے پرواہی کا کیا مطلب ہے؟ استغنا، غنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے مالدار آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کا اپنا بزنس چل رہا ہو، کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا، دنیا بھر میں ہو، اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ جمشید کا تعلق اس کے ساتھ اچھا ہے یا برا ہے، وہ اسے کوئی مالی نقصان پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا، کیونکہ اس کے پاس اتنا ہے کہ اسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے.
اللہ کی صفت ہے غنی، وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو غنا اچھی صفت ہے. غنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، سر اٹھا کے جیتے ہیں. یہ تو شریعت چاہتی ہے، اسلام چاہتا ہے، ہر عزت دار آدمی سر اٹھا کے جینا چاہتا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں. تو چونکہ اکثر مالدار لوگ دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے، اس لیے مالداروں کو غنی کہا جاتا ہے. لیکن اصل میں غنی مالدار کو نہیں کہنا چاہیے، اصل میں غنی جو کسی کا محتاج نہ ہو. تو یہ غریب بھی ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں غنا ہو، وہ اپنے آپ کو تھوڑے سے بھی بہت مالدار سمجھتا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ میری ضرورت ہے ہی اتنی. مجھے ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کو 2 وقت کھانے کی روٹی ملتی ہے، اور ملتی بھی صرف روٹی اور دال ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ میرے لیے ایک ٹائم کی روٹی بھی کافی ہے، اور خالی دال ملے تو بھی کافی ہے، روٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو ایک کے بجائے 2 ٹائم کی مل جائے، اور ایک ٹائم پہ روٹی کے بجائے پراٹھا مل جائے، وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو اس کے دل میں جو خوشی ہوگی، وہ اپنے آپ کو دوسروں کا محتاج نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ میری جتنی ضرورت تھی خدا نے مجھے اس سے زیادہ دے دیا ہے. تو اس پہ اتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ بھائی بہت مل گیا. اور ایک آدمی وہ ہے جسے کروڑوں اربوں روپے ملے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کم ہے، میری 10 دکانیں ہیں 11 ہونی چاہیے، 11 دکانیں ہیں 20 ہونی چاہیے، 20 دکانیں ہیں 40 ہونی چاہیے، مجھے صدر بھی مجھے ہی ہونا چاہیے، وزیر اعظم بھی مجھے ہی ہونا چاہیے، اگلے 5 سال کے لیے بھی بولو مجھے ہی ہونا چاہیے، میں 15 سال پورے کر کے جاؤں گا، پھر اگلے 5 سال کے لیے مزید مجھے ہی ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد مجھے ہی ہونا چاہیے. وہ اسی میں ڈپریشن میں، کبھی اس کے پاؤں پکڑ رہا ہے، کبھی ادھر جا کے چاپلوسی، کبھی اس کا مال کھا رہا ہے، کبھی اس کا حق دبا رہا ہے، کبھی جھوٹ بول رہا ہے، کبھی سچ بول رہا ہے. تو کیا مطلب؟ یہ لوگوں کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہوا ہے اس پہ اس کو قناعت نہیں ہے. تو شریعت کی نظر میں یہ دوسرا غریب ہے. پہلا کیا ہے؟ غنی ہے. پہلا کیا ہے؟ غنی. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کی تنخواہ بڑھانے کا وقت آیا. انہوں نے مدرسے کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ کی تنخواہ بہت کم ہے، تو ہم چاہتے ہیں تھوڑی سی بڑھا دیں. تو انہوں نے فرمایا ما کانا فی نفسی یعقوب حاجتن الا قضاہا. قرآن کی آیت یہ ہے ما کانا الا حاجتن فی نفسی یعقوب قضاہا. یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو سارے خوبصورت لمبے لمبے قداور بیٹے تھے، اور 11 بیٹے. تو اتنے خوبصورت 11 بیٹے جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ کوئی نظر نہ لگ جائے، لوگ بولیں گے اتنے گبلو جوان خوبصورت بڑے بڑے 11 کے 11، یہ کون ہے بھائی خوش قسمت باپ. تو ان کو تھوڑا خطرہ ہوا کہ نظر نہ لگ جائے، تو اپنے بچوں سے کہا لا تدخلوا من باب واحد، مصر شہر میں جب داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. 2 ادھر سے چلے جائیں، 2 ادھر سے چلے جائیں، 2 ادھر سے. نظر سے بچنے کا اہتمام کیا انہوں نے. اب چونکہ نظر سے بچنے کا اہتمام صورتاً یہ توکل کے خلاف لگتا ہے دیکھنے میں، کہ آپ اللہ پہ اعتماد نہیں کر رہے، آپ الگ الگ دروازوں سے بھیج رہے ہو. تو اس اشکال کا جواب یعقوب علیہ السلام نے خود دیا، حالانکہ کسی نے آپ سے سوال پوچھا نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں بدگمانی کا موقع ہو نا تو آپ کو خود ہی اس کو کلیئر کرنا چاہیے. آپ پہ اگر انگلی اٹھ سکتی ہے تو یہ نہیں کہ لوگ آپ پہ آ کے اعتراض کریں گے پھر آپ جواب دو گے. کہیں خطرہ ہو کہ لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں، خود ہی کلیئر کر دو اس کو. ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے، خطرہ ہوتا ہے بدگمان ہوں گے، لوگ آ کے پوچھتے ہیں تو الٹا غصہ ہو جاتے ہیں کہ تم کون ہوتے پوچھنے والے، تم کی پوچھ رہے ہو. یعنی یہ فرض کر لیا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ مجھے بہت نیک سمجھو، مجھ سے پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کو. اتنا نیک مارکیٹ میں
اور اگر نیک ہوتا نا تو یہ تکبر سے اتنا کھوپڑی خراب نہ ہوتی. یہ کبر ہے. پوچھ لیا تو کیا ہو گیا بھائی, آپ بتا دو کہ بھائی یہ ہے. آج کل تواضع نہیں ہے, تکبر ہے. اس کا لیبل, اس کو تواضع کہا. تواضع آج کل اس کو کہتے ہیں یوں یوں کر کے بیٹھا ہوا بس. یہ تواضع تھوڑی ہے, یہ تو اسٹائل ہے. تواضع بھی دل کی کیفیت کا نام ہے. آپ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہے ہو, کیوں سمجھ رہے ہو بھائی؟ تم بھی انسان ہو جیسے سارے انسان ہیں. روٹی کھاتے ہو, بیت الخلا جاتے ہو, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہو وہاں جا کے. تو تبھی مولانا اشرف علی تھانوی کہتے تھے, لوگ میرے پاس آتے ہیں بیعت کر کے, کہتے ہیں ہمیں بھی بزرگ بننا ہے. فرمایا انسان کے بچے بن جاؤ, بزرگ بننے کی ضرورت نہیں ہے. بس فرمایا بزرگ بننے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, انسان بننے کا لوگوں کو شوق نہیں ہوتا. اچھے انسان بنو بس, اسی کو بزرگ بولتے ہیں. مارکیٹ میں بزرگ مل رہے ہیں نا عجیب ٹائپ کے. جو بزرگ ہوتا ہے اس میں تواضع ہوتی ہے. پہلے بزرگوں کی طرف سے خلافت ملتی تھی نا تواضع دیکھ کے, کہ یہ میرا مرید ہے, اس میں تواضع ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے, اللہ کا خوف ہے, وہ خلیفہ ہوتا تھا. آج کل خلیفے کا کھوپڑا جو آؤٹ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں تو میں کوئی الگ سی فلم ہوں. سب انسان ہیں, انسان کے بچے بن کے. مجھے بہت غصہ آتا ہے جو تکلف والے لوگ ہیں نا, میری بنتی نہیں ہے بالکل بھی. سیدھے سیدھے رہو جیسے ساری دنیا رہتی ہے. تو بھلک سے تم کوئی نئی مخلوق ہو کیا؟ بزرگ ہے تو کیا کریں, تمہارا بچا ڈالیں ہم؟ ہمیں عزت دینی ہے اپنے ماں باپ کو, جو ہم سے بڑے ہیں علماء, رسپیکٹ سے ملنا ہے ان سے بس. سارے بڑے ہمارے لیے کیا ہیں, اور جو آپ کے پیر و مرشد ہیں ان کو زیادہ رسپیکٹ دو. لیکن ہے وہ بھی انسان بھائی. کہاں سے کہاں بات چلی گئی بیچ میں, یہ قیام و طعام جو آتا رہتا ہے نا. ہاں, مولانا یعقوب, وہ میں قرآن کا واقعہ سنا رہا تھا کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر تھے. اپنے بیٹوں کو انہوں نے کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو. تو ابھی اشکال ہونے لگا, آپ اللہ کے پیغمبر ہو کہ بھی اللہ پہ توکل نہیں کر رہے, نظر سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہو. بھائی نقصان ہونا ہوگا تو ویسے ہی ہو جائے گا, نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا. تو کسی نے اشکال کیا نہیں, لیکن خود قرآن نے بلکہ جواب دے دیا. بلکہ خود یعقوب علیہ السلام نے پہلے جواب دیا کہ میں تمہیں اللہ سے بے پرواہ نہیں کر رہا. اللہ نقصان پہنچانا چاہے گا تو مختلف دروازوں سے داخل ہو کے بھی نقصان پہنچا دے گا. ما اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں اللہ سے نہیں بچا رہا, اللہ سے نہیں لڑ رہا ہوں. اور اگر اللہ بچانا چاہے گا سارے ایک گیٹ سے داخل ہوگے تو بھی کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ پہ توکل نہیں کر رہا, بلکہ ما کانا الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاہا. یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک حاجت تھی کہ احتیاط کرنے میں کیا جا رہا ہے, بھئی جانا تو ہے ہی, مختلف دروازوں سے چلے جائیں تو کیا جا رہا ہے اس میں. تو ایک دل میں ایک خلش تھی, جو کہتے ہیں نا بھائی میری چھٹی حص کہہ رہی ہے یار احتیاط کر لو, تو کیا جا رہا ہے, اس راستے سے نہیں گزرنا چاہیے, ادھر سے چلے جاؤ. حالانکہ اس راستے پہ بھی کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن ایک زندگی بھر کا ایک غم رہے گا کہ کاش ہم یوں کر لیتے, یوں نہ کرتے. تو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کانا الا حاجتن فی نفس یعقوب. یہ صرف یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی کہ پوری ہو جائے, تو انہوں نے اس کو پورا کر لیا. لیکن ان کا اصل اعتماد کس پر تھا؟ اللہ پر. تو قرآن کی آیت یاد رہے گی, ما کان الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاہا. یہ محض ایک احتیاطی تدبیر تھی جو دل میں ایک خیال پیدا ہوا, انہوں نے کہا ایک خیال ہے اس کو پورا کر لو تاکہ دل کیا ہو جائے, مطمئن ہو جائے. تو یہ محض ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جس کو انہوں نے پورا کر لیا, بس اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ نہیں تھی. تو مولانا یعقوب نانوتوی کے مدرسے نے ان کو کہا ہم آپ کی تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں, شاید آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. تو انہوں نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی, ما کانا فی نفسی یعقوب حاجتن الا قضاہا. یعنی قرآن کی آیت نہیں پڑھی, اس جیسے الفاظ کہے. اور کیا مطلب؟ حاجت کے لفظ کو مؤخر کر دیا, یعقوب کے لفظ کو پہلے لے آئے. کیا مطلب؟ ما کان فی نفسی یعقوب حاجتن, بھائی یعقوب کے دل میں جتنی بھی حاجتیں ہیں قضا وہ پوری کر چکا ہے, مزید کسی حاجت کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یعقوب علیہ السلام کے دل میں تو ایک حاجت تھی نا کہ دروازے مختلف دروازوں سے جائیں, تو انہوں نے وہ حاجت پوری کر لی.
تو یعقوب نانوتوی کہتے ہیں یہ والا جو یعقوب ہے جس کے دل میں کوئی حاجت ہے نہیں جس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے, تو وہ والے یعقوب کے دل میں تو ایک حاجت تھی, انہوں نے کر لی, میرے پاس تو کوئی حاجت ہی نہیں ہے تو میں کیا پورا, جیسے میری تنخواہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں یار میرا خیال ہے اب آپ اماموں کی تنخواہیں اور کم کر دینا جا کے یہ بیان سن کے, پہلے بیچاروں کو نچوڑا ہوا ہے. یہ حدیثیں جا کے لوگ نا اماموں کو سنا رہے ہوتے ہیں واقعات, اپنے لیے استغنا ہے, دوسرے کے لیے کیا ہے ہاتھ کھلا ڈلا رکھو. اپنے باس کو جا کے بولو کہ مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کمپنی میں تنخواہ بڑھانے کی بات نہ کریں, وہ تو بات کریں, تو دنیا کا طریقہ ہے, جو آپ کا حق ہے آپ کو ملنا چاہیے. دل میں کیا پیدا کرو, اللہ سے یہی کہو اے اللہ میری تو نے تمام حاجتیں پوری کر دی ہیں, جو حق ہے وہ تو لیں آپ, لیکن جو حق نہیں ہے اس سے کیا ہو مستغنی. آپ کہیں جاب کرتے ہیں وہاں تو تنخواہ بڑھوائیں آپ, میں کام کر رہا ہوں تو میری تنخواہ بڑھائی جائے, جو بھی دنیا میں ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن جہاں آپ نہیں کر رہے کچھ, رشتہ داروں سے آپ کا کیا لینا دینا بھائی, تو لینے کے بجائے دینا سیکھیں. کچھ گھنے ہوتے ہیں دوستوں کی دعوت میں ہمیشہ ان کا خرچہ کرا رہے ہوتے ہیں, پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. دینا سیکھو, دینا. تو غنا کیا ہے, دل کا غنا. غنا کا مطلب کیا ہے, اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ میری ضرورتوں سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے, ضرورت ہی نہیں ہے مجھے. جب ضرورت نہیں ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا ہے بھائی. آپ کہہ سکتے کیوں ضرورت نہیں ہے, غربت دیکھو, مہنگائی دیکھو, یہ مولوی لوگ ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, ان کے تو چندے آ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ کوئی چندہ بندہ نہیں آ رہا. میرے پاس تو گفٹ میں خوشبوئیں آتی ہیں, جو آتا ہے جے ڈاٹ کی ایک تھیلی ڈال کے اس میں خوشبو مجھے دے رہا ہوتا ہے. کل ایک صاحب آئے وہ بھی جے ڈاٹ لے کے, میں نے کہا میرے پاس اتنی خوشبوئیں جمع ہو رہی ہیں, میں سوچ رہا ہوں ان تمام خوشبوؤں پہ ٹی ڈاٹ لکھوا کے اپنا بزنس شروع کر دوں. بہترین آپشن آ گیا میرے پاس. جے ڈاٹ کا آدھا بزنس تو مجھ سے چل رہا ہے بھائی. جس نے خوشبو گفٹ کرنی ہوتی ہے, جس نے کوئی گفٹ دینا ہوتا ہے, جاتا ہے جے ڈاٹ پہ خوشبو خریدی اور میرے پاس آفس میں لا کے رکھ دی. تو میرے پاس بہترین آپشن ہے. میں ان خوشبوؤں پہ کیا سوچ رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں اس پہ ٹی ڈاٹ لکھوا دوں, اور مجھے تو اب کوئی پروڈکٹ بنانے کی ضرورت نہیں, بنی بنائی پروڈکٹ مل رہی ہے. میں کیا کروں گا اتنی خوشبوؤں کا بھائی. اور یہ میں تو وہ الکوہلک خوشبو ویسے ہی نہیں لگاتا, اس لیے نہیں کہ ناجائز ہے, جائز ہے وہ بھی, لیکن مجھے دیسی چیزیں ہی پسند ہیں. آرٹیفیشل چیزیں, یہ الکوہلک خوشبو تو کیمیکل ہے, تو دماغ میں چڑھتی ہے, پتہ نہیں اچھی کیسے لگتی ہے لوگوں کو. کہیں الکوہلک خوشبویں لگی میں جا کے تھوڑی دیر میں دماغ چکرانے لگتا ہے. آرگینک خوشبوئیں آپ دیکھو, چنبیلی ہے, گلاب ہے, امبر ہے, خس ہے, اوریجنل عود ہے. آج کل اوریجنل عود نہیں آ رہا, جو اوریجنل عود ہے آپ دیکھو دماغ معطر ہو جاتا ہے. گھنٹوں بیٹھے رہو گے کچھ نہیں ہوگا. رات کی رانی کی خوشبو دیکھی ہے نا, کبھی سر میں درد ہوتا ہے اس سے ہے, کیونکہ آرگینک ہے. تو دیسی کھایا کرو. شادیاں کرنا بھی دیسی لوگوں کا کام ہے, ولایتی لوگ شادی نہیں کرتے. انگریز ولایتی ہے نا, شادی تھوڑی گرل فرینڈ رکھتا ہے. بچے پیدا کرنا پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے, یہ میرے جیسے دیسیوں کا کام ہے. بولو, پڑھے لکھے لوگوں کے تو ایک بچہ ہوتا ہے جس کو دنیا میں پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جاہل ہوں, یعنی پڑھے لکھے کو, جو دنیا میں پڑھے لکھے کا جو مفہوم ہے, وہ تو ایجوکیٹڈ لوگ تو شادی نہیں کرتے بھائی. 40 سال 50 سال کے بعد شادی, اور ایک بچہ, وہ بھی بہت ہی پڑھا لکھا, پیدائشی پڑھا لکھا ہوتا ہے. وہ اس کو اتنی تمیز سکھاتے ہیں, آداب ایک ہے نا, بڑی تمیز سے پالتے ہیں, تربیت بہت ٹائٹ کرواتے ہیں اس کی. آئیے بیٹھیے جائیے کھائیے, یہ اس کو سکھا رہے, کہتے ہیں ایک پلاؤ ایک رکھو مگر تمیز سے پالو. اور دیسیوں کے, میرے جیسے دیسی کی 4 بیویاں ہوتی ہیں, دے مر 4.5, ہر سال نیا پروڈکٹ آ رہا ہے مارکیٹ میں. پھر لوگ کہتے ہیں تربیت کہاں ہوگی. تو یہ کام ہم نے دیسیوں والا کیا. ہم لوگ مجھے کہتے ہیں بدل گیا ہے, بدلا ہوتا اے بھائی ہم دیسی ہی ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم دیسی ہیں. تو دیسی کام کیے کہ نہیں کیے, یہ ولایتی لوگوں کا کام نہیں ہے. پراٹھے بھی دیسی گھی کے کھاتے ہیں, اور کھاتے بھی پراٹھا ہیں.
دیسی لوگ پراٹھے کھاتے ہیں؟ دیسی لوگ پراٹھا نہیں کھاتے، دیسی لوگ بریڈ کھاتے ہیں. اب تو ڈبل روٹی کہنا بھی چھوڑ دیا انہوں نے. اب کیا کہتے ہیں؟ ڈبل روٹی بھی پرانے لوگ اس کو ڈبل روٹی کہتے تھے. بریڈ کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ بریڈ. اس پہ جیم لگاتے ہیں، بلیو بینڈ مکھن. دودھ بھی پیکنگ کا پیتے ہیں. ان کو تو یہ جو گائے اور بھینسوں کے دودھ میں اسمیل، بدبو بھی نہیں آتی ہے، اسمیل آتی ہے. کیا آتی ہے ان کو؟ اسمیل. خیر یہ تو بڑے قصے ہیں. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، اللہ نے مجھے دیسی ہی بنایا اور میرے شوق بھی کون سے رکھے؟ دیسی رکھے. خوشی اسی میں ہے میرے بھائی. یہ جو آرٹیفیشل زندگی ہے نا، بکواس ہے یہ. اچھا آج کل مارکیٹ میں بزرگ بھی ولایتی آ رہے ہیں. دیسی بزرگ تو تواضع ہوتی ہے اس میں یار، بیچارہ چلتا ہے پھرتا ہے بیٹھتا ہے. اب جو مارکیٹ میں بزرگ آ رہے ہیں، چند بڑے بزرگوں کو چھوڑ کے میں کون، میری کیا اوقات، لیکن جو 2 نمبر ہی ہیں وہ لوگ ان کو 1 نمبر سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کے چلنے کا اسٹائل دیکھو. دلہن کو جب رخصت کر کے نا پرانے زمانے میں لے کے جاتے تھے، کیسے خراما خراما چل رہی ہوتی تھی، شرم کی وجہ سے چلا نہیں جاتا تھا. گردنیں دیکھ لو. ایک بزرگ کو میں جانتا ہوں، ہر وقت اس کی خانقاہ کے باہر موٹے موٹے دمبے، بکرے بھی نہیں، اور اس کی اپنی گردن بھی ماشاءاللہ اتنی موٹی ہے. میں نے کہا یہ بزرگ ہے یار. جماعت سے نماز نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوفوں کا کام ہے مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھنا. رکشے ٹیکسی، بزرگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا. کھائے جا رہے ہیں، لنگر چل رہے ہیں صبح و شام. ان کے مریدوں کی گردنیں بھی اتنی کولیسٹرول کے ڈبے بن چکے ہیں. یہ اسلام ہے یار. مجھے پھر غصہ آتا ہے کہ تم جو مرضی کرو بھائی، دنیا میں کھا رہے ہیں نا. اسلام کا لیبل تو مت لگاؤ اس کے اوپر. اسلام میں کھانا عبادت نہیں ہے، روزہ عبادت ہے. کھانے کو تو اسلام پسند ہی نہیں کرتا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا چل رہا تھا تو بحث چل پڑی کہ حضرت کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے یا نہیں ہے. سب علماء میں بحث ہو گئی. حضرت شیخ الحدیث خاموش بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے حدیث کے ماہر ہیں، آپ بتائیں. اور فرمایا پہلے یہ تو پوچھو کھانا کھانا بھی سنت ہے یا نہیں ہے؟ فاقے کرنا سنت ہے، کھانا کھانا تھوڑی سنت ہے. یہ اب میں پراٹھوں پر بیان کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی سنت قرار دیا اس کو ہے؟ بھائی ہمارا اپنا عمل ہے، یہ سنت نہیں ہے. سنت تو فاقے کرنا ہے، بھوکا رہنا سنت ہے. کھانا تو شدید ضرورت میں، جب شدید بھوک لگے، آپ کا گزارا نہیں ہو رہا، تو بھی حدیث میں آتا ہے معدے کے 3 حصے کرو. ایک حصہ کھانا، ایک ہوا کے لیے بھی چھوڑو، اور ایک پانی کے لیے چھوڑو. ہم پھول بھرتے ہیں، سانس لینا مشکل ہوتا ہے، پھیپڑے پریشان ہوتے ہیں، پھول کے جائیں کہاں؟ ہم جگہ ہی نہیں مل رہی ہوتی. پھر اس پہ پانی تو دور کی بات، کولڈ ڈرنک چڑھا رہے ہوتے ہیں. کولڈ ڈرنک چڑھا، میں تو کہتا ہوں اب تک مرے نہیں ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 60 سال میں مر گیا، 50 سال میں مر گیا، اتنی جلدی مر گیا. میں کہتا ہوں بھائی بہت دیر سے مرا ہے. جو لائف اسٹائل ہے نا اس حساب سے بہت جی گیا. یہ تو فطرت نے بچایا اس کو کہ یار شاید کچھ توبہ کر لے. میں تو مرنے کا ارادہ ہے، لیکن ہم تجھے اللہ مہلت دیتا ہے نا. کھا کیا رہے ہیں ابھی، کیا چھوڑو، میں کیا بیان لے کے بیٹھ جاؤں. یہ سب اسلام، اور اس کو لیبل کیا ہے؟ کنڈے، اس میں کیا کھلایا جاتا. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم کہیں گئے تو ہمارے دوست لگے کہ کنڈوں کی دعوت ہے. ہمیں کیا پتا تھا کنڈے کیا ہوتے ہیں، ہم تو نگل لیے. بیٹھے تو پتہ نہیں وہ امام حسین کے کنڈے تھے کس کے، مجھے تو نہیں اب یاد رہا. وہ ایسے تافتان اتنی بھاری بھاری، پھر محرم کے حلیم، پھر ربیع الاول کی یہ اسلام چل رہا ہے ہمارا. محرم میں کھانے کے الگ چیزیں پھوڑی جاتی ہیں، سبیلیں پھوڑی جاتی ہیں، شربت پیے جاتے ہیں. امام حسین بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، اور ہم محرم میں کیا کر رہے ہیں؟ خوب پی پی کے اور موٹے ہوتے جا رہے ہیں. یہ کہاں غم منانے کا کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیدائش ہوئی ہے تو نبی کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا نا. آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا، بتا دیا کہ میرے دن کو منایا نہیں جائے گا
کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتے. اور اگر کسی کو شوق ہے تو کھانا پینا چھوڑ دے. ہم اسی دن دبا کے پھوڑتے ہیں حلوے، مانڈے، رسگلے، زردے، سب میٹھی چیزیں جو ساری باڈی کو سست کر. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا اسلام نے جو خوراکیں بتائی ہیں نا، ایک خوراک بھی ایسی نہیں ہے جو باڈی میں سستی پیدا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی کو چستی پسند تھی، سستی پسند نہیں تھی. تو ہر وہ چیز جو آپ کو سست کر دے اسلام اس کو پسند کرے گا. دیکھو اسلام زنا کو ناپسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس لیے اسلام نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جب زنا حرام ہے تو ہر وہ چیز جو زنا کے قریب لے کے جائے وہ بھی کیا ہے؟ حرام. لہذا آپ نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، یعنی غیر عورت سے کو دیکھو بھی مت، اس سے دلچسپی مت لو، اس کی باتوں کو مت سنو. یہ تمام چیزیں زنا کے قریب لے کے جاتی ہیں. اسلام کا اصول ہے، اسلام جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کے مقدمات کو بھی حرام قرار دے دیتا ہے. عورت جب طلاق ہو جائے، طلاق بائن ہو یا شوہر مر جائے، عدت میں ہوتی ہے تو عورت سوگ منائے گی، زینت اختیار نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک وجہ تو یہ کہ شوہر کی نعمت چھن گئی، اس سے سوگ منائے وہ. دوسری ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ اس دوران اس کے لیے نکاح حرام ہے. تو جب نکاح حرام ہے تو زینت اختیار کرنا جس سے لوگوں کی اس کی طرف رغبت ہو اور وہ نکاح کا پیغام بھیجیں، یہ عمل بھی حرام کر دیا شریعت نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی نکاح حرام تھا نا اس دوران، تو اگر وہ زیب و زینت اختیار کرتی مردوں کی طبیعت مائل ہوتی، مرد نکاح کا پیغام بھیجتے. تو اسلام نے کہا نہیں، چونکہ نکاح حرام ہے وہ کام بھی حرام ہے جس سے لوگ تمہاری طرف نکاح کی رغبت کریں. عدت ہو جائے پھر زینت اختیار کرو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی اسلام جب کسی چیز کو ناجائز قرار دیتا ہے تو وہ ہر اس کام سے بھی روک دیتا ہے جو اس ناجائز کی طرف لے کر جائیں. دیکھو اسلام نے جب شراب کو حرام قرار دیا تو ابتدائے اسلام میں شراب کے برتن بھی حرام کر دیے، اس کو بھی توڑ دو. کیوں توڑ دو؟ بھائی وہ برتن تو وہی ہے نا، برتن میں شراب بنتی تھی، مخصوص برتن ہوتے تھے، تو اس برتن کو دیکھ دیکھ کے شراب کی یاد آئے گی، تو حکم دیا کہ یہ برتن بھی کیا کرو، اس کو بھی توڑو. حالانکہ اس برتن میں پانی رکھا جا سکتا تھا، کھجوریں رکھی جا سکتی تھی. برتن تو حرام نہیں ہوتا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ برتن کا کیا قصور ہے بھائی؟ لیکن چونکہ یہ وہ برتن ہے جس میں شراب ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو بھی توڑنے کا، ان مٹکوں کو توڑنے کا حکم دیا جن میں شراب بنتی ہے. کیونکہ توبہ کرنے کے بعد اگر وہی برتن پہ نظر پڑے گی بار بار شراب کی یاد آئے گی. کچھ لوگ برائی سے توبہ کرتے ہیں لیکن انہی جگہوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں جا کے. تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چل گئی کہ اسلام جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس حرام کی طرف لے جانے والے راستوں کو بھی بین کر دیتا ہے. اب اصول سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ اب ہم آتے ہیں، اسلام میں سستی حلال ہے یا حرام ہے؟ اسلام کو سست آدمی پسند ہے یا چست؟ نبی نے چستی سے پناہ مانگی ہے یا سستی سے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ میں سستی پیدا کرے وہ بھی نبی اور اسلام کو پسند. یار اتنے سستوں کے نہیں ہے کہ جملہ تمہارے منہ سے نہیں نکل رہا، نہیں ہے تو بول دیا کرو نا. تو اسلام نے جب سستی کو ناپسند کیا ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کی باڈی میں سستی پیدا کرے اسلام اس کو بھی ناپسند کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اسلام میں صحت پسندیدہ ہے یا بیماری؟ صحت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں جن میں ہماری صحت ہے. اگر بیماری اسلام میں پسندیدہ ہوتی تو نبی وہ بتاتے کہ یہ کھایا کرو، اس سے بیمار ہو جاؤ گے. کیا خیال؟ نبی نے بتایا کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے، ترغیب دی نا کلونجی کی، شہد کی، وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے کہ شفا پسندیدہ چیز ہے. ہاں بیماری اگر اللہ کی طرف سے ہو تو آزمائش ہے، اس میں صبر کرنے کا حکم ہے. آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، صحت مند مومن، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں طاقت، قوت، صحت،
چستی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پسندیدہ ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب پسندیدہ ہیں تو اب مجھے بات بتاؤ، میٹھا کھانے سے چستی آتی ہے یا سستی؟ بولتے کیوں نہیں؟ سستی آتی. تو میٹھا کھانا پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ کھانا زیادہ کھانے سے چستی آتی ہے یا سستی؟ تو کیسے اسلام پسند کر سکتا ہے لڈو پھوڑنے کو میرے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں نبی کو حلوہ پسند تھا. وہ حلوہ یہ حلوہ نہیں تھا، وہ میٹھا پسند تھا جو کھجور یا شہد نیچرل ہے، وہ بھی بہت تھوڑی مقدار میں، اور وہ بھی بھوک میں، شدید ترین بھوک میں کھجوریں کھانے کا میٹھا. یہ تو ضرورت ہے انسان کی، اتنی کیلوریز تو چاہیے نا انسان کی باڈی کو. میٹھا تو نیچر ہے، انسان ہر انسان کو پسند ہے، لیکن کون سا میٹھا؟ اسلام دین فطرت ہے، وہ میٹھے پہ پابندی تھوڑی لگائے گا جتنی آج کل کیٹو ڈائٹ والے ڈاکٹروں نے لگا دی ہے. تو پاگل ہوئے ہوئے. ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میٹھا نہ کھائیں، میٹھا نہ. میں یوٹیوب پہ بہت میڈیکل سائنس کی ویڈیوز بہت دیکھتا ہوں. ایسا میٹھے کو پابندی لگائی ہے نا، یا تو کوئی شوگر کا مریض ہو یا کوئی الگ سے کوئی اس کو یہاں پر اسپیڈ بریکر بنانے ہو اپنے، تو ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی جو ہے وہ میٹھا انسان کی فطرت ہے. تو بالکل اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھے میں دودھ پہ بھی پابندی لگا دی کہ اس میں بھی تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے. ابے کتنا سا میٹھا ہوتا ہے دودھ میں یار. تو اتنا بھی نہیں ڈاکٹروں کو فری کرایا کرو، نارمل رہنا چاہیے انسان کو، انسان کا بچہ بن کے. تو چینی وینی چھوڑ دے آدمی، میٹھی چائے چھوڑ دے، یہ سب چینی تو ہے ہی نہیں نا اتنا، کہ جو کھجور ہے شہد ہے یہ تو کھائے گا بھائی ایسی کی تیسی، لیکن اعتدال سے کھاؤ. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائی ہیں شدید ترین بھوک میں، آپ کھایا کرتے تھے. اور ہم جو کھجور کھاتے ہیں 2 پراٹھے کھانے کے بعد. حکیم صاحب نے کہا ہوتا ہے 10 کھجوریں صبح 10 کھجوریں شام. تو حکیم صاحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح کا ناشتہ ہی 10-11 کھجوروں سے ہوگا بس، اور پھر سارا دن آپ نے محنت بھی کرنی ہے. صحابہ کرام اگر 8-10 کھجوریں کھا لیتے تھے تو سارا دن محنت کرتے تھے، کدال لے کے کھیتی باڑی کرنا، ہل چلانا، جنگیں لڑنا، یہ 8-10 کھجوروں پہ ہو جاتا تھا ان کا. 8-10 بھی میں نے زیادہ کہہ دی، بعض جنگوں میں تو 4-4 کھجوریں کھائی ہیں اور جنگیں لڑی ہیں انہوں نے. ہمیں قبلہ حکیم صاحب نے کہا ہوتا ہے صبح 11 کھجوریں کھائیں، تو ہم 3 پراٹھے کھانے کے بعد کتنی کھجوریں کھاتے ہیں؟ 11 کھجور. ایک صاحب مجھے کہنے لگے دودھ بہت نقصان دہ چیز ہے. میں نے کہا کیسے نقصان دہ؟ تو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ تناول کیا آپ نے. کہتے ہیں یار جب بھی پیو یہ ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے. تو آپ تو کہتے ہو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ دودھ پیا ہے، تو میں تو تازہ دودھ پیتا ہوں، مجھے تو یہ بلغم ہو جاتا ہے فلانا ہو جاتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے صبح ناشتے کے بعد. تو ناشتہ تو کر لیا نا تو نے بھائی. نبی نے اول تو ناشتہ کیا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا ہے نا وہ ایسے پیا ہے کہ جب شدید بھوک لگی ہے تو کھانا ہی دودھ تھا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بس دودھ. تبھی آپ نے فرمایا دودھ ایک ایسا کھانا ہے، صحیح حدیث ہے، جو کھانا اور پینا دونوں سے کافی ہے. یعنی پیاس کی جگہ بھی آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے. تو نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جس نے دودھ پی لیا تو اب نہ کھانے کی ضرورت اور نہ، ادھر توجہ، نہ کھانے کی ضرورت اور نہ پینے کی ضرورت. بس میں نے اس پہ حدیثیں جمع کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، شدید بھوک. اور نبی کی بھوک کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ دوپہر کو نہیں کھایا، صبح بھی نہیں کھایا، پچھلی رات کھایا ہے، وہ والی بھوک. اس شدید بھوک میں آپ نے بکری کا دودھ پیا ہے، بس کھانا ہو گیا. یہ والا دودھ باڈی پہ ٹھا کر کے لگتا ہے. ہم جو دودھ پی رہے ہیں، ایک تو اس میں گوالے کا دودھ زیادہ ہے، بھینس کا کم ہے. پھر اس دودھ میں ٹیکے ٹھوکے گئے ہیں. گائے کہہ رہی ہے کہ میں نے اتنا دودھ دینا، اس سے زیادہ میں میری ہڈیوں کا جوس نکل آئے گا، نہیں ہے میرے پاس دودھ. گوالا اس کے ٹیکا لگاتا ہے، بولتا ہے تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا، 4 کلو اضافی نکالتی ہے. تو یہ والا، یہ اس کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے. خیر کہاں نکل لی ہم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ
جب سستی اسلام میں ناپسند ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کی باڈی میں سستی پیدا کرے وہ بھی کیا ہے. تو اب خانقاہوں میں پہلے زمانے میں ونس اپون اے ٹائم روزے رکھوائے جاتے تھے, اب لنگر پہ لنگر آ رہا ہے, کھائے جا رہے ہیں, اتنی موٹی موٹی گردن, کولیسٹرول کے پورے گول ڈبے. بار بار میں کہتا ہوں فطرتاً اگر کوئی بھاری جسم کا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے. بعض ایسے اہل اللہ ہیں, بزرگان دین ہیں, بہت تھوڑا کھاتے ہیں, جسم بہت بھاری ہے. ایسے صحابہ بھی تھے, تابعین بھی تھے. وہ کس کی طرف سے ہے بھائی؟ وہ اللہ کی طرف سے. میں اپنی دادی کا تذکرہ کرتا ہوں نا اکثر, میری دادی بہت بھاری جسم تھا لیکن بہت تھوڑا کھاتی تھی, روزے رکھتی تھی, قدرتی طور پہ جسم بھاری تھا. وہ تو ہوتا ہے. یہ موٹاپا برا نہیں ہے, یہ تو اسٹرکچر ہے, کسی کا اسٹرکچر باریک ہے, کسی کوئی موٹا ہے, کوئی, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. وہ موٹاپا جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو وہ اسلام میں برا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا برائیاں آئیں گی, برائیوں میں جھوٹ آئے گا اور موٹاپا آئے گا. جھوٹ اور موٹاپے کو ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے اور موٹاپا آئے گا. کیوں؟ کھائیں گے زیادہ, ہر وقت کھانے کی فکر. کچھ علاقے ایسے ہیں, ان سے پوچھو آپ کہاں سے آ رہے ہو, کھانا کھا کے آ رہا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ کھانا کھانے جا رہا ہوں. کھا کے آ رہا ہے, کھانے جا رہا ہے, بس یہی سارا دن یہی رہے گا. تو وہ میں بتا رہا تھا, خانقاہ ان کے پیر صاحب ماشاءاللہ گول, جماعت سے نماز کی توفیق نہیں, بکرے دمبے پھوڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے. مریدین بھی ماشاءاللہ, سر اور گردن کا فرق ختم, پتہ ہی نہیں چل رہا گردن کہاں ختم ہو رہی ہے اور کھوپڑی کہاں سے شروع ہو رہی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. تو بھائی ٹھیک ہے, ان کی انڈیویجول لائف ہے, ہر شخص کی اپنی لائف ہوتی ہے, کھائے پیے. کس نے وہ بولے گا مفتی صاحب تم سے پیسے لے کے تھوڑی کھا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس کے اوپر. اس کے اوپر یہ نہیں کہو حضرت جی ایسے نہیں ہو سکتے, صحیح ہے نا. حضرت جی ہوتے روزے رکھتے, کم کھاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں میں جلدی سے بتا کے پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ہمارے نبی نے گندم کے بجائے کیا کھایا ہے؟ جو. بتاؤ, گندم سے, جو سے موٹاپا آتا ہے یا گندم سے؟ گندم سے آتا ہے. ہمارے نبی کی خوراک زیادہ کیا تھی؟ جو, وہ بھی بغیر چھنا آٹا, چھلکے کے ساتھ. میٹھے میں ہمارے نبی نے کھجور کا استعمال کیا ہے, اس میں فائبر بہت ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ پیغمبر ہوں گے, ان میں ایک علامت یہ بھی, گوشت کھانے والے, ویجیٹیرین نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے؟ گوشت. تو گوشت کھانا بھی ایک طرح سے ہمارے مذہب کا حصہ ہے. شکر ہے ہم ڈاکٹروں کی باتوں میں, اب تو ڈاکٹر بھی آ گئے گوشت کھایا کرو, ورنہ ہمیں بچپن میں یاد ہے ڈاکٹر مجھے مشورہ دیتے تھے گوشت مت کھاؤ, ویجیٹیرین بنو. اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, ہم نے لفٹ نہیں کرائی, ورنہ ابھی ایک ہی ہوتی ہماری. ٹماٹر کھا کے نہیں رکھی جا سکتی چار. ہمیں نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ککڑی اور سبزیاں کھا کے تھوڑی ہوتا ہے یہ صاحب, گوشت ضروری ہے بھائی. شیر ہفتے میں ایک دن کھاتا ہے, مگر کیا کھاتا ہے؟ گوشت. پورا ہفتہ چلتا ہے مرے مزے سے. میں نے جنگلوں میں دیکھا ہے, ایک دن کھائے گا, گوشت کھائے گا, اس کے بعد پڑا رہے گا. کہتا ہے کوئی بات نہیں, ایک ہفتہ نہ بھی نہیں ملے. اور ہرن ہر وقت کھاتا رہتا ہے. بکری کو دیکھ لو, آپ نے بلیاں بھی پالی ہوں گی, بلی کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی ڈال دو, چند بوٹیاں کھائے گی, پھر خلال کرتی رہے گی سارا دن بیٹھ کے دانتوں میں. لیکن آپ بکری پالو, میں نے بھی پالی ہے, ہر وقت منہ چلتا رہے گا اس کا. ویجیٹیرین ہر وقت کھاتے رہتے ہیں, صحیح ہے نا. گوشت خور کو چند نوالے مل جائیں, کیا بولتا ہے؟ کافی ہے. میں نے چونکہ حکیموں کی کتابیں بھی کافی پڑھی ہوئی ہیں نا, تو پرانی کتابوں میں حکیموں کی لکھا ہوتا تھا کہ جب سفر پہ جاؤ نا, سفر پہ, پہلے سفر بڑے ٹف ہوا کرتے تھے, ایسا نہیں جہاز میں بیٹھے ہو, اونٹوں پہ جانا اور یہ سب. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی سفر پہ کوئی جا کے ایسی چیز کھاؤ جو پیٹ نہ بھرے
لیکن اس کا اثر بہت دیر تک رہے، تاکہ بار بار کھانا بھی نہ ہو، بار بار بیت الخلا بھی نہ ہو. تو ان حکیموں نے لکھا ہوتا تھا گوشت کھایا کرو سفر میں، سبزی نہیں کھایا کرو. اس سے کیا ہوگا کہ پیٹ بھی کم بھرے گا، بھاری نہیں ہوگا پیٹ، اور چلو گے بھی زیادہ ٹائم تک. یہ پرانے حکیم بڑے ٹائٹ ہوا کرتے تھے بھائی، بڑی زبردست باتیں لکھا کرتے تھے. خیر، حکیم جتنا پرانا اتنا اچھا ہوتا ہے. حکیم جو ہے نا، جو لیٹسٹ مارکیٹ میں حکیم آ رہے ہیں نا، یہ ہم پہ تجربے کر کے سیکھ رہے ہیں ابھی. اس لیے حکیم جب بھی کوئی بوڑھا ہوگا تو میں اسی پہ اعتماد کرتا ہوں. جوان حکیم وہ ابھی تجرباتی، وہ ابھی قبرستان بھریں گے، اس کے بعد جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ استغنا ہاں، ما کانا فی نفس یعقوب الا حاجتن قضاها. یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ بھائی میری ساری حاجتیں اللہ نے پوری کر دی ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معمول تھا. جتنا پیسہ آتا تھا حضرت تھوڑا سا رکھ کے گیس بجلی کا بل دیا اور گھر کا ضروری خرچہ، اور اس میں وہ خرچے میں خوراک کو سب سے زیادہ میرے شیخ نے اپنا گھر نہیں بنایا، حالانکہ بہت مالدار تھے. انہوں نے کہا مسافر خانہ ہے، نکلنا ہے یہاں سے. کھانا بہت اچھا کھاتے تھے، زیادہ نہیں، اچھا. اسلام میں زیادہ کھانا نہیں ہے، کوالٹی کو فوکس کرو بھائی. ہمارے حضرت کا ناشتہ سیب، ہاف بوائل انڈے، بادام اور بھنے ہوئے چنے، یہ ناشتے ہوتے تھے ان کے. ایک دفعہ میں رات کو گیا تو وہ کھا رہے تھے جو چکن کا پیس ہوتا ہے نا، چیسٹ پیس، تناول فرما رہے تھے. بہت تھوڑا کھاتے تھے لیکن بڑا خاندانی، اور 80 سال میں ماشاءاللہ فٹ فاٹ، پیٹ کمر سے چپکا ہوا تھا. اور فرماتے تھے ان کے لیے رشتہ آیا دوسری شادی کے لیے، کوئی جوان لڑکی عاشق ہو گئی تھی. حضرت نے انکار کر دیا. پھر فرمایا کہ میں نے انکار اس لیے نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بالکل جوان ہوں، بالکل جوان. فرمایا میں نے انکار اس لیے کیا ہے، وہ دوسری شادی کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے علماء اگر 2 شادیاں کریں گے تو دین کی خدمت کون کرے گا. وہ ان کا خیال یہ تھا کہ مسائل میں پڑ جائیں گے. ان کو کیا پتا کہ انہی کا اپنا شاگرد ایسا نالائق نکلے گا کہ اس کی دین کی خدمت ہی یہی ہوگی. تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے اپنے پیر صاحب کی رائے سے اختلاف کیوں کیا؟ بھائی اس لیے اختلاف کیا، پیر صاحب سے ہم بیعت ہوئے تھے اسلام پہ چلنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پیر نے ہمیں سکھایا کہ اسلام کو فوکس کرو. یہ تو میری ذاتی رائے ہے، 2 شادیاں نہیں کرنی چاہیے، ذاتی رائے ہے. اسلام تھوڑی، اسلام تو یہ 4 کیا کہتا ہے. پیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات پتھر پہ لکیر ہے، یہ خوب سمجھ لو، یہ ہم نے بڑوں سے ہی سیکھا ہے. پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مینٹور ہے، آپ میں اگر کوئی خرابی ہے تو آپ اس کو بتائیں تاکہ وہ آپ کی ٹیوننگ کرے. کوئی برائی ہے آپ کے اندر، اس سے استغنا سیکھیں، دنیا کی محبت ختم کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کے مسافر خانہ ہونا سمجھیں، اس سے تواضع سیکھیں. باقی شرعی مسائل میں قرآن و سنت ہے، کسی کی ذاتی رائے کا اعتبار نہیں ہے. یہ ان کی رائے تھی کہ بھائی اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم نے بعد میں غور کیا کہ شادی کرنے سے بھی مسائل ہوتے ہیں، یقیناً نہ کرنے سے مسائل زیادہ ہو رہے ہیں سوسائٹی میں. آج لوگ مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں میرے پاس بھیجتے ہیں کہ حضرت مولانا شلوی تھانوی نے دوسری شادی کی تو بیچارے پریشان ہو گئے. کسی نے پوچھا حضرت آپ نے دوسری شادی کر کے 2 شادیوں کا دروازہ کھول دیا. فرمایا کھول نہیں دیا، بند کر دیا. جو میرے حالات، مجھ پر جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں نا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا نہیں کرنی چاہیے. لوگ مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اگر حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی موجود ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے حضرت 2 شادیوں کے بعد بھی مسائل ہیں، لیکن نہ کرنے میں مسائل زیادہ ہیں پوری امت کے. تو مولانا اشرف تھانوی بھی اپنی بات سے رجوع کر لیتے انشاءاللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پیر کو فالو کرنا الگ چیز ہے، پیر پرستی الگ چیز ہے. تو پیر پرست علماء دیوبند نہیں ہوتے، کسی اور مسلک میں ہوتا ہوگی پیر پرستی، ہم لوگ کیا نہیں ہیں. سمجھتے ہو؟ ابھی جو میرے لیٹسٹ پیر ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، وہاں بھی ہم پیر پرست، ان کو پتہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، وہ تو صاف ہمیں بتاتے ہیں جہاں میری بات آپ کو لگے قرآن و سنت کے خلاف ہے نہیں ماننا. تو یہ والے پیر بھی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں نا.
سمجھتے ہو؟ تبلیغ میں لوگ وقت لگاتے ہیں, وہاں تبلیغ والے کیا کہتے ہیں, مسائل کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے. وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنے علاقے کے جو تبلیغ کے پیر ہیں مسئلے بھی ان سے پوچھو. نہ 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 بھائی, وہ کام کے نظام کو چلانے کے لیے وہ پیر ہیں, شرعی مسائل کے لیے کون ہے؟ وہ تو مفتیان کرام ہیں, علماء کرام ہیں. ہم رجال و نحن رجال. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے کہ میں مسئلہ سب سے پہلے قرآن سے دیکھتا ہوں, قرآن میں نہ ملے تو حدیث سے, وہاں اپنی رائے کو چھوڑ دیتا ہوں. قرآن کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں لے کر آتا, حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں لے کر آتا. فرمایا پھر اگر قرآن و حدیث میں نہ ہو تو صحابہ, اگر صحابہ کی رائے ایک طرف ہو, میری رائے ایک طرف ہو, تو اپنی رائے کو میں صحابہ کی رائے پہ قربان کر دیتا ہوں. یہ امام حنیفہ کا قول ہے, صحابہ کی رائے کو لیتا ہوں. فرمایا صحابہ کے بعد کی جو بات ہے, ہم رجال و نحن رجال, وہ اگر آدمی ہے تو ہم بھی کیا ہیں, ہم بھی مرد ہیں. پھر ہماری اپنی رائے ہوتی ہے, پھر ان کی رائے کی تقلید نہیں کرتے ہم. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو؟ یہ جملہ بڑا اچھا ہے, ہم رجال و نحن رجال, وہ اگر مرد ہیں تو ہم بھی کوئی کم نہیں, ہم بھی صاحب رائے ہیں. بھائی صحابہ کی حد تک تقلید ہے, یہ امام حنیفہ کا قول ہے. لیکن امام حنیفہ کے لیے, ہم جیسوں کے لیے نہیں ہے یہ. ہم اسلاف کی رائے پر اپنی رائے کو قربان کرتے ہیں. تو اس لیے پیر و مرشد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو بات کہہ دے پتھر پہ لکیر ہے. ہاں, جہاں تک اصلاحی باتوں سے اصلاح کا تعلق ہے, اس میں پیر کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دے. یعنی آپ کی اصلاح کا تعلق ہے, پیر اگر کہہ رہا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ نے کرنا ہے, چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جہاں تک شریعت کا تعلق ہے, حلال و حرام کا, اس میں تو شریعت ہے, اس میں پیر بھی پابند ہے اس شریعت کا. تو ہمارے شیخ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ 2 شادیاں کرنے میں بڑے مسائل ہیں, علماء دین کی خدمت نہیں کر پائیں گے. لیکن چونکہ ہم سوسائٹی میں چل رہے تھے نا, جو وہ تو بڑے تھے, انہوں نے اپنے زمانہ کو دیکھا نا, یہ زمانہ تو ہم دیکھ رہے تھے نا. میں دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے کہ جس لڑکی کو طلاق ہو جائے اس کی شادی نہیں ہوتی, بیوہ ہو جائے اس کی شادی نہیں ہوتی, اور اس کا حل دوسری شادی کے علاوہ کسی مسئلے میں نہیں ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں ہم نے اپنے شیخ کی بات سے اختلاف کیا. کہا حضرت کو نہیں پتا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, تو وہ تو انڈیویجول شخص کی رائے کو دیکھ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں نا, کہ وہ 2 کرے گا تو پھنس جائے گا. تو وہ تو پھنس رہا ہے, لیکن قوم کو بچا بھی تو رہا ہے. ایک عورت کو زنا سے بچا رہا ہے, اس کو ٹھکانہ دے رہا ہے. اگر نہیں کرتا تو کہاں جاتی وہ؟ میں تو جب کر رہا تھا تو میں کہتا تھا بھائی ٹھیک ہے, پھر اس کا حل بتاؤ, سوسائٹی میں اس کا حل کیا ہے. تو اس لیے ہمارا تو اطمینان ہونے کے کرنے کا کام ہے, خاندانی. اور مجھے امید ہے آخرت میں اپنے شیخ سے ملاقات ہوگی تو پیٹ تھپکیں گے, بولیں گے صحیح کام کر کے, ایک ہی کام تو نے ڈھنگا کیا ہے, ایک ہی کام کیا ہے. تو مکھی پہ مکھی نہیں بٹھانی, اندھی تقلید نہیں ہے کسی کی بھی. خیر, تو اب ہمارے شیخ کا عمل کیا تھا؟ جتنی آمدن آ رہی ہے تھوڑی سی رکھی, باقی ساری فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ. یہ ہے استغنا. اٹ از کالڈ, بولو, استغنا. غنا جسے کہتے ہیں, بے پرواہی, کسی کی پرواہ نہیں ہے. بھائی میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, کسی کے سامنے اپنی حاجت کو ظاہر نہیں کرنا. میں اپنے حضرت ہی کا ملفوظ سناتا ہوں نا. مدرسے میں تنخواہ بہت تھوڑی تھی, دارالعلوم کرنگی کے شیخ الحدیث تھے. تو حضرت کی اہلیہ بیمار ہوئی, حضرت اپنی اہلیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کے لیے پھل فروٹ بہت ضروری ہے, وائٹامنس کی کمی ہے, پھل فروٹ کھلائیں. حضرت فرماتے ہیں ہماری تو تنخواہ اتنی تھی نہیں کہ ہم پھل فروٹ خرید لیتے, روٹی پہ سیٹ ہوئے تھے. حضرت فرماتے ہیں روز دال. اچھا, ہمیں بھی آخر عمر میں یہ حالات بتا رہے ہیں جب اللہ نے مال بہت دے دیا تھا, اور بتا اس لیے رہے تھے, فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے ناشکری نہ ہو جائے, کیونکہ اس زمانے میں اپنے آپ کو بہت مالدار سمجھا کرتا تھا. لیکن کہا بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی تربیت ہو, اس لیے بتا رہا ہوں, ورنہ یہ بتاتا بھی نہیں کہ دال کھاتے تھے تو بہت بڑی نعمت ہے, دال کوئی ہلکی چیز ہے کیا؟ بنی اسرائیل نے اللہ سے دال مانگی تھی, اللہ میاں نے اس کو عذاب دیا تھا کہ کمبختو تم دال کے لائق بھی نہیں ہو. تو بہت فرماتے ہیں اپنی اہلیہ کو میں لے کر گیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے بولا ان کو پھل کھلائیں. فرماتے ہیں ہماری جیب میں پھلوں کے پیسے تھے ہی نہیں, تنخواہ اتنی تھی نہیں کہ پھل کھلا سکیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ, اب میں بتا رہا ہوں استغنا کسے کہتے ہیں, کہ ہاں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے, پیسے ہی نہیں ہیں, چلو اب کسی سے ادھار پکڑیں,
کسی سے بات کر کے دیکھیں محلے میں کسی سیٹ سے کہ یار میں بخاری پڑھاتا ہوں مدرسے میں دارالعلوم کرنگی میں, اور مقام کتنا بڑا, حضرت مفتی تقی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے استاذ ہیں بھائی, اتنے بڑے علماء کے استاذ, تو دل میں خیال آنا چاہیے تھا نا. یا ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ آپ نے مشورہ تو دے دیا سیب اور انار انگور کا, تو آپ کے پاس کچھ ایسے پیسے بھی تو آتے ہوں گے نا, فری پکڑ کے لوگ دے کے جاتے ہوں گے کہ کوئی غریب آدمی آئے تو اس کو ہماری طرف سے یہ دوا فری میں دے دینا. نا 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 نا, فرماتے ہیں نہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی سے پیسے مانگوں, نہ یہ خیال آیا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. میرے دل میں یہ خیال آیا, نہ ڈاکٹر سے بدگمان ہوا, بھائی وہ جو میڈیکل سائنس کی کتابوں میں اس نے پڑھا ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے یہ بھی کھانا چاہیے, اس میں تو یہاں تک جائیدادیں کھانی چاہیے. تو میں نے سوچا کہ ڈاکٹر اپنے علم کے حساب سے صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن اگر میری ضرورت پھل فروٹ ہوتے, میری اور میری اہلیہ کی ضرورت, تو اللہ پھلوں کے پیسے دیتا, نہیں دیے اس کا مطلب ہمیں بالکل وائٹامنس کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, ہمیں کسی قسم کے وٹامن کی ضرورت, اللہ ہماری ساری ضرورتیں دال روٹی سے پوری کرے گا. تو دال کا میں بتا رہا تھا, حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہمارے گھر مہمان آیا تو ہم نے دال رکھ دی, تو کہتے ہیں میں جب بھی آیا ہوں آپ کے ہاں دال پکی ہوئی ہوتی ہے. فرماتے ہیں اس کے بتانے پہ ہمیں یاد آیا کہ ہم کئی ہفتوں سے کیا کھا رہے ہیں, دال, ورنہ یہ توجہ بھی نہیں تھی. اس کے بتانے پہ مہمان بھی بڑا نالائق, ایسے مہمان اکثر سسرال والے ہوا کرتے ہیں, ورنہ عام آدمی میں یہ جذبہ نہیں ہوتا, اتنی ہمت نہیں ہوتی. جو سسرالی نیچ قسم کے سسرالی ہوتے ہیں نا, وہ جب بھی داماد کے گھر جاتے ہیں فریج کھول کھول کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا رکھا, دیگچی کا ڈھکن ہٹائیں گے دودھ ہے کہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں لو لیول کے سسرالی. تمیز کا سسرالی آئے گا, بیٹھ جائے گا آرام سے, جو پلا دیا پیے گا, نہیں ہوگا کوئی بات نہیں یار. تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر نے اپنے علم کے لحاظ سے بات کی ہے, اگر اللہ نے ہمیں ہماری پھلوں کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھل کے پیسے دیتا, نہیں دیے تو ضرورت نہیں ہے, چلو بھائی. لیکن حضرت کی اہلیہ بھی توکل والی تھی نا. آج کی خواتین ہوتی گھر جانے کے بجائے سیدھا کورٹ, اور جج بیٹھا ہوا ہوتا, وہ بیٹھا ہی دوسروں کی بیویوں کو طلاقیں دینے کے سلسلے میں ہے وہاں پہ. جی جج صاحب مجھے مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, میرا میاں مجھے پھل نہیں کھلا سکتا, مجھے خلا چاہیے. ججوں نے بھی قرآن کی آیتیں رٹا لگا کے یاد کی ہوئی ہیں, وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ, اگر حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے تو تنسیخ نکاح جائز ہے. تو حدود اللہ نہیں, پھل کے پیسے نہیں ہیں, حدود اللہ پہ قائم کہاں رہ سکتے ہیں, اس سے آپس میں کیا ہوگی, چپکلس ہوگی. میاں بیوی کا رشتہ ہماری عدالتوں نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے بھی زیادہ کمزور بنا دیا ہے. یہ تبھی میں چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں, یہ خلا ولا نہیں ہوتا عدالتوں میں جو چل رہا ہے, یہ حرام خوری ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں پہ جج کو کوئی حق نہیں ہے. عورت آئے گی اپنی مرضی سے, جائے گی شوہر کی مرضی سے. شوہر 3 ٹائم ڈیورس زبان سے پھوٹے گا تو طلاق ہوگی, ادروائز کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں ویلڈ ریزن ہو, ویلڈ ریزن, اور عورت گواہوں سے ثابت کرے کورٹ میں ویلڈ ریزن, پھر ہم اس کو تنسیخ نکاح مانتے ہیں. کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو تو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ویلڈ ریزن کیا ہے, نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو, یا نکاح کر کے باہر ملک بھاگ گیا ہے, نہ رخصتی کر رہا ہے نہ لے کے جا رہا ہے, جیسے ہوتے ہیں بعض لوگ لٹکا دیتے ہیں. یہ ویلڈ ریزن ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی عورت اٹھ کے چلی جائے کورٹ میں مجھے میاں پسند نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا. اس پہ تو میں ججوں سے بحث کر چکا ہوں, خدا کے لیے تم لوگ پہلے ہی تمہارے اعمال پتہ نہیں اتنے اچھے ہیں نہیں ہیں, کیوں اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہو یار. وکیلوں کو میں سمجھاتا رہتا ہوں, کیونکہ تم نے اگر اس کو خلا دلایا, وہ جہاں شادی کرے گی وہ زنا ہوگا. کسی کی بیوی سے اسلام میں نکاح جائز نہیں ہے, حرام کاری ہے, وہ زنا ہے. تو حضرت کی اہلیہ بھی توکل والی تھی, انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اللہ نے میرے میاں کو پیسے دیے. تو یہ بھی نہیں کہ چلو بیگم اب دونوں مل کے جاب کرتے ہیں, یہ بھی آج کل ایک لبرل لوگوں میں بڑی مصیبت آ گئی. اکیلے میں گزارا نہیں ہوتا, اکیلے میں گزارا نہیں ہوتا. دونوں کو بھائی دیکھیں مہنگائی ہے, دونوں مل کے ایکچولی جب اسٹرگل کریں گے, انگلش میں ٹھش پش بھی لگا رہے ہوتے ہیں یہ ساتھ میں نا,
ایکچولی دونوں مل کے جب اسٹرگل کریں گے تو پھر سوسائٹی میں ہم اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں. میرے دوستوں کو میرے حالات بتائیں. لوگ کہتے ہیں مولوی بڑا کما رہا ہے نا پیسے, اس لیے ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, گھر والوں کو جاب مت کراؤ. بھائی میرے حالات میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ میں نے کن حالات میں بھی اپنے گھر والوں کو جاب نہیں کرنے دی. 3 بیگمات میں نے رکھی ہیں اتنی تھوڑی تنخواہ میں کہ آپ کو بتاؤں آپ بے ہوش ہو جاؤ یہاں پہ, اتنی تھوڑی تنخواہ میں. اور بچے بھی اس وقت میرے 10 یا 11 تو تھے. گھر والوں نے کہا ہمیں پڑھانے کے لیے جاب کر رہے تھے. میں نے کہا نو, بیوی گھر کی 4 دیواری میں بس. میں پینڈو ہوں, دیسی ہوں, جو مرضی بول لو, ہمیں یہ لبرل پنے پر لعنت بھیجتا ہوں 100 دفعہ. یہ ماڈرنزم جو آپ لوگ جس کو فالو کر رہے ہو 100 بار لعنت بھیجتا ہوں. ہم اپنی پرم بچوں کو میں نے وصیت کی ہے, بہو آئے گی گھریلو, جاب والی نہیں آئے گی. بھوک سے مر جانا, جاب نہیں کرنے دوں گا میں. تو ہم تو دیسی ہیں بھائی, پینڈو سمجھو آپ ہمیں. میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھے بات. نہیں, ہماری پرمپرا ہی نہیں ہے کہ عورتیں جاب کریں. میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا کہ عورت کا جاب کرنا حرام ہے, یہ میں فتویٰ تو دے ہی نہیں رہا. جائز ہے, پردے میں جاتی ہے, جائز ہے. ہماری پرمپرا کیا ہے, عورت گھر کی 4 دیواری میں. بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے بھی بتایا ہے, جاب کی نا اگر, جہاں بھی بیٹیاں دی ہیں نا ان کو بولا یہ جاب نہیں کرے گی, کہ نسلیں بھی, اور جو نسلوں میں بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ بھی جاب نہیں کریں گی. عورت گھر کی 4 دیواری کی زینت ہے. ہم انگریز نہیں ہے بھائی. انہوں نے عورت کو گھر سے نکال کے جو حشر ہوا ہے نا, اینڈنگ یہی ہے, سمجھ رہے ہو؟ جو انہوں نے گھروں سے نکالا ہے نا عورتوں کو, انگریزوں نے نکالا نا, اس کا انجام دیکھو. سوسائٹی فوراً تب خراب نہیں ہو جاتی, خراب ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اینڈنگ وہی ہے جو وہاں ہے. قرن فی بیوتکن, قرآن کہہ رہا ہے عورتیں گھر میں قرار پکڑیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو چھوڑ دو قرآن کو پھر. تو ہم نے تو بھائی بہت تھوڑی آمدن میں بھی گھر والوں نے بولا ہم بھی کرنا, فاقہ ہوگا تو میں بھی شریک ہوں گا فاقے میں. کیا خیال ہے بھائی؟ سوکھی روٹی ہوگی قہوے میں ڈبو کے کھائیں گے, میں بھی کھاؤں گا. ایسا نہیں ہوگا میں آپ لوگ کو سوکھی روٹی کھلاؤں, باہر جا کے پراٹھے پھوڑ رہا ہوں. اسی میں رہنا ہے تو رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں بات. ہمارا اسٹائل یہی ہے, جس نے رہنا ہے اسی میں رہے, نہیں تو پتلی گلی سے بولو نکلے. اور بچے بھی بھائی, اب اس فیس میں تو بچوں کو پڑھا نہیں سکتے, کوئی بات نہیں پڑھائیں گے. ہم نے اس دنیا کو اپنے لیے عذاب بنایا نہیں ہے. پڑھائی کے پیسے ہوں گے پڑھا دیں گے, نہیں پیسے ہوئے جتنا علم مجھے آتا ہے وہ میں پارسل کر دوں گا. کیا خیال ہے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جتنا مجھے آتا ہے وہ میں پڑھا دوں گا, بس چلے سوسائٹی میں. تو یہ ہم تو پینڈو ہیں, اللہ کا شکر ہے بھائی, اسی لیے خوش ہیں. اور آپ لوگوں نے جو اپنے لیے عذاب کھڑا کیا ہے نا, بچوں کی, بیٹوں کو بھی میں نے بولا ہے شادی کیسے کروں گا کی ہے نا ابھی, تو وہ میں نے ٹھڈے والا بیان میرا چلا ہے, بچے کو لے کے جاؤ, ٹھڈا مارو, نکاح پڑھاؤ, بس ہو گئی. شکر ہے وہ ہمارے ابھی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, تو اس کی جو ہونے والی بیگم ہے وہ لوگ کافی بارات کر رہے تھے. میں نے بہت سمجھایا, نہیں مانے. تو میرا جب کلپ گیا ہے تو انہوں نے بارات